ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد والے حضرت علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیے محمد والے محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد والے سب مل کر بغیر استثناء کے درود بھیجیے گا محمد والے پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے دامن سے متصل قرار دیا ہے. اس کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے دنیا کے اربوں انسانوں میں سے ہمیں فرش اعظم پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب کی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت خدا ہمیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کی صورت میں اسلام کی عزت اور سرب بلندی، اس کے پرچم کے سرفرازی کا دن دیکھنا خدا نصیب فرمائے، اور انہی کی راہ میں ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی صورت میں قرار فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے اپنی کائنات کے اندر اپنے تمام تر صفات کو جلوہ گر فرمایا ہے. جو کائنات کے مختلف اجزاء کا مطالعہ کرتے ہیں وہ خود بخود خدا تعالیٰ کی صفات تک پہنچ سکتے ہیں. اس اعتبار سے فلسفے میں کلی قانون بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مخلوق اپنے خالق کی صفات کی نشاندہی کرتی ہے. یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور خالق کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ اس خالق کے اندر کیا صفات ہے. ایک صفت جو بہت واضح ہے یہ کہ خدا تعالیٰ میں حکمت ہے. کائنات کی ہر قسمت، کائنات کی ہر تقسیم، اس کا ہر جز اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حکمت کے تحت خلق کیا، کوئی ہدف ہے جس کے تحت خلق کیا. کل آپ کی خدمت میں عرائض ہوئی کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو کہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا کا ہدف کیا ہے، خدا کا منصوبہ کیا ہے. سادہ ترین لفظوں میں کس منصوبے کے تحت خلق کیا ہے،
کس منصوبے کے تحت آگے لے جانا چاہتا ہے. شاید ہم بہت اچھا نہ سمجھ سکیں کہ جو کچھ آگے ہے وہ تفصیلاً کیا کیا ہے. شاید ہمارے ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، کم سے کم موجودہ ذہنوں کے اندر. خدا نصیب کر دے تو شاید سمجھ میں آئے، لیکن کم سے کم موجودہ صورتحال میں شاید ہمیں نہ سمجھ میں آ سکے کہ آگے جو کچھ ہے وہ تفصیلاً کیا ہے. لیکن اجمالاً اگر پتہ نہ چل سکے تو پھر آگے چلنا بہت مشکل ہے. خدا تعالیٰ نماز کے لیے فرماتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ نماز پڑھنا بہت سخت ہے، نماز بہت سخت ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خدا کا خشوع ہے، خوف ہو. خوف و خشوع نہ ہو نماز پڑھنا سخت ہے. دین پہ چلنا کیسا ہے؟ دین پہ چلنا تو پھر بہت سخت ہے. اگر کسی کے سامنے واضح نہ ہو کہ دین پہ چلنے کے فائدے کیا ہیں، دین کا ہدف کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، تو وہ جتنا دین پہ عمل کرے گا اپنے اندر اڑتا رہے گا کہ میں نے دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو محروم کر لیا. بہت سارے ہمارے جوانوں کی طرح جب ان سے کہتے ہیں میوزک مت سنو تو وہ سمجھتے ہیں ہم محروم رہ گئے، دوسرے تو میوزک کے مزے لے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے. بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح جن سے کوئی کہے کہ بھائی دین کے نام پہ غلط پیسہ مت کماؤ، تو وہ سمجھتے ہیں دوسرے کو تو عیاشی مل گئی ہے کہ وہ جتنا کمانا چاہے غلط صحیح کما سکتا ہے، ہم نہیں کما سکتے. تو نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کے تابعدار نہیں بنتے، نعوذ باللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ وہ خدا پہ احسان جما لے کہ ہم نے تیرے دین پہ عمل کر دیا. اچھا اس خدا پہ احسان جمانے کو لے کر آتے ہیں پھر دینداروں کے چہرے پر بھی احسان جماتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہارے دین پہ عمل کر دیا. اور اس سے بدتر وہ ہوتا ہے کہ کوئی دین کے نام پہ کوئی عمل کر کے قوم پہ احسان جمائے کہ دیکھو میں نے تمہاری بھی خدمت کر دی. یہ سب کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ نہیں سمجھ سکے دین کیا ہے، دین کہاں پہنچانا چاہتا ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، میں واقعا نہیں سمجھ سکا کہ جو چیزیں ہم دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں اپنا نام کیوں لکھتے ہیں. آیا فرشتے ثواب تقسیم کرنے میں نام لکھے بغیر سمجھ نہیں پائیں گے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ کے نظام تقسیم ہمارے بینکنگ سسٹم کی طرح ہے کہ اکاؤنٹ نمبر غلط ڈل گیا تو پتہ نہیں کیسے کہاں سے کہاں چلا جائے گا، یا نام نہیں لکھا ہوا تو بینک شک میں پڑ جائے گا کہ کس کے پیسے میں ڈالنا ہے. خدا کا نظام ایسا نہیں ہے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں جب تک لاؤڈ اسپیکر سے نام اعلان نہیں ہوگا فرشتے کنفیوز رہیں گے اس کا سبب کہاں جانا ہے. میں یہ سمجھتا اصل فرشتوں کو اس سے کوئی غرض رہتی ہوگی کہ لاؤڈ اسپیکر کا نام اعلان ہوا ہے یا نہیں، بلکہ میرا اپنے خیال الٹا ہوتا ہوگا. یعنی جیسے وہ سوچتے ہوں گے کہ لاؤڈ اسپیکر کا اناؤنس ہوا ہے تو کہتے ہوں گے آدھا تو یوں ہی ختم کر دیں، کیونکہ آدھا تو لوگوں کو دے دیا ہے، اب باقی آدھا دے دیا جائے. اچھا اس میں کئی مصلحتیں ہیں اناؤنس ہونے میں، لیکن چلیے اگر میں اناؤنسمنٹ کو قبول کر لوں جس کی مصیبت میں نہیں پھنستا، اگر مجھے دیا جائے تو پھر باقی مسئلہ ہو جائے گا. کم سے کم کراچی میں ایک امام بارگاہ ایسا ہے جس نے ہمیں پڑھنے سے روکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے نام پڑھنے پر اعتراض کیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ سخت معاملہ ہے، ہم لوگ دین کو نہیں سمجھ پاتے، اور دین کے نام پہ جو فنامنا ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے جو خرابیاں آ رہی ہیں، یہ سب چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اس معاشرے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ دین کیا کرنا چاہتا ہے. بے سوچے سمجھے دین کے نام پہ چل رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں نصیب ہو رہی ہیں. تو اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے خدا کا منصوبہ کیا ہے، خدا ہمیں کس سمت لے جانا چاہتا ہے، اس پوری کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو اتنا سستا نہیں بیچیں گے، کچھ قیمت لگا کے بیچیں گے. اور مولا کا فرمان عرض کروں اور پھر اپنی گفتگو شروع کروں کہ مولا فرماتے ہیں تمہارا نفس بہت قیمتی ہے، جنت سے کم اس کی قیمت نہیں لگانا. مولا اپنے مولوی کے نام پہ درود بھیجے محمد فرماتے ہیں تمہارا نفس قیمتی ہے، جنت سے کم قیمت نہیں لگانا. سب سے کم قیمت جنت ہے، سب سے کم جنت ہے. اس کا مطلب ہے آگے نہیں معلوم کیا کچھ ہے. ہم لوگ کے لیے جنت ہی سب سے بڑی جگہ ہے. بہت نفیس ایک مکالمہ ہے. اللہ کے نبی نے کسی مستری کو بلایا اپنے گھر پہ اور کہا کہ ایک دیوار بنانا. ہم نہیں معلوم کیوں انبیاء کرام ائمہ علیہ السلام کی پرسنل لائف کو اسٹڈی نہیں کرتے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویسے اسٹڈی کرتے ہی نہیں، ہم پرسنل لائف کو کہاں سے اسٹڈی کریں. اور دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ میرے جیسے بولنے والے اہل بیت کی روزمرہ کی زندگی کو بیان نہیں کرتے، صرف معجزاتی حصوں کو بیان کرتے ہیں. بہت کم آپ نے اہل بیت کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں روایات سنی ہوتی، نہیں سناتے. صرف وہ سناتے ہیں جس میں کوئی معجزہ دکھائی دے. معجزہ شناخت کے لیے اس کے بعد اصلی کام شروع ہوتا ہے. معجزہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کا خدا سے رابطہ ہے، ایسا رابطہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. معجزہ اس کام کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہی معجزہ ثابت ہوتا ہے اس کے بعد اصلی کام شروع ہوتا ہے کہ اب یہ ہدایت کیا دیں گے. بس معجزہ سن لینا پورا عمل نہیں ہے، معجزہ مان لینا پورا عمل نہیں ہے، معجزے کے بعد اصلی کام شروع ہوگا. بس جیسے ہی میں نے آپ کی خدمت میں مثلا عرض کیا مولا امیر مومن شب ہجرت اللہ کے نبی کے بستر پہ سوئے، آپ نے یہ معجزہ سنا کہ کس طرح سوئے، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اب تو شروع ہوا ہے. اب یہ پوچھنا ہوگا کہ مولا نے ہماری ہدایت کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے. اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہوگا. آپ در خیبر اکھاڑ سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ نے در خیبر اکھاڑنے کا معجزہ سن لیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. نہیں، آپ معجزے پہ عمل نہیں کر سکتے. معجزہ مولا امیر مومنین کا ہے. میں اور آپ سنیں، اس کے سامنے سر جھکائیں اور سر جھکا کے مولا سے کہیں مولا ہم آپ کے غلام ہیں، اب آپ جو سکھائیں گے ہم سیکھیں. معجزے کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا. اب ہماری قوم معجزوں کو سننے کے بعد رک گئی اور اگلے مرحلے میں یہ نہیں پوچھا کہ مولا اب کرنا کیا، یہ نہیں پوچھا. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں پوچھنی پڑیں گی. مولا کرنا کیا؟ معجزے ہم معتقد ہیں الحمدللہ رب العالمین، مولا امیر مومنین کے سامنے سر جھکائے بیٹھے، لیکن سوال کریں کہ مولا ہم نے پوچھنا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مولا امیر مومنین نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفعلوا. کیوں مولا نے فرمایا مجھ سے پوچھو؟ کیونکہ لوگ شخصیت میں اتنے مدہوش ہو گئے تھے کہ سوال کرنا بھی بھولتے جا رہے تھے، اور مولا کو کہنا پڑا کہ پوچھنا ہے، پوچھو. اب تصور فرمائیے ہماری قوم بھی ایسی ہوئی، ہم شخصیت میں مدہوش ہیں اور وہ شخصیت ہے اس قابل کہ اس کے سامنے سب کے حواس ختم ہو جاتے ہیں. پھر مولا یاد دلاتے ہیں سلونی سلونی، پوچھو. اور اب ہمیں پوچھنا ہوگا مولا زندگی میں کرنا کیا ہے. بس وہ مکالمہ عرض کرتا ہوں، پھر گفتگو کی طرف جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد علیہ اللہ کے نبی نے ایک مستری کو بلایا، اس سے کہا میرے گھر کی جگہ یہ بنا یا پتہ نہیں مسجد کی دیوار، میرے خیال میں روایت میں لکھا گھر کی تھی یا مسجد کی تھی، کہیں دیوار پڑی گئی. اس نے کہا کہ میں آپ کے کام انجام دے دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا اجرت کتنی ہوگی؟ پہلے اجرت طے کرتے تھے. ایک روایت موجود ہے ہم نے دیکھی جس میں امام معصوم نے اپنے ملازموں کو شدت سے ڈانٹا اس بات پہ کہ تم نے نوکر کو بلایا اس سے پہلے اجرت کیوں نہیں طے کی. سخت ڈانٹا، اتنا ڈانٹا کہ جو کوئی دیکھنے والا تھا اس نے کہا مولا آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے ان کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ جب بھی کسی مزدور کو لے کے آؤ پہلے اجرت طے کرو. کیوں اجرت طے نہیں کرتے؟ فرمایا جب اجرت طے نہیں کرو گے تو تم کتنا ہی زیادہ دیتے رہو وہ سوچے گا کہ مجھے کم ملا، وہ اطمینان نہیں ہوگا. پہلے اجرت طے کر لو، پھر تھوڑا زیادہ دو گے خوش ہو جائے گا، زیادہ دو گے خوش ہوگا، ورنہ تم زیادہ بھی دیتے رہو خوش نہیں ہوگا. وہ خوش کرنا چاہیے اور اس مزدور کے ساتھ اجرت طے کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی اجرت ہوگی؟ کہنے لگا آپ اللہ کے نبی آپ سے کام اجرت لیں گے، ہم اجرت نہیں لیں گے، ہم آپ کے لیے کام کریں گے. اللہ کے نبی نے اصرار کیا نہیں بتاؤ اجرت کتنی لوگ. کہنے لگا نہیں میں نہیں لوں، میں چاہتا ہوں کہ میں خدمت کروں. اصرار کافی زیادہ ہوا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کام شروع کرو. جب کام شروع کر رہا تھا تو گویا نبی وہیں کھڑے ہو گئے تاکہ تھوڑا سا اس کے ساتھ دلجوئی کریں، اس کو تھوڑا سا تھکاوٹ کا احساس شاید کم کرنے کے لیے. اس سے بات چیت شروع کر دی، اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کبھی آپ نے اہل بیت کی یہ روزمرہ کی زندگی نہیں سنی؟ پتہ نہیں کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں سنا گیا. اچھا کیوں نہیں سناتے؟ اس میں نعرے نہیں لگتے، اور ہمارے جیسے سنانے والے اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ نعرے کیوں نہیں لگ رہے. صحیح، اور ہم اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ آپ نعرے نہ لگائیں، سکون سے سنیں، کیونکہ آپ نے عمل کرنا ہے. آپ نے عمل کرنا ہے، آپ سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا، آپ سیکھنا ہے. لیکن ایک نعرہ لگواتا ہوں تاکہ اس سے نورانیت ملے، دل نرم ہو جائے سیکھنے کے لیے. درود بھیجیں محمد علیہ
کل کی بات ذہن میں رکھیے گا، آپ درود نہیں بھیجیں گے مجھے پتا چل جائے گا، اور میں مجبوراً درود بھیجوا دوں گا. جو نہیں درود بھیجتا نا، میں اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، تو اب تو بھیجے گا کہیں نہ تو کہیں نہ کہیں بھیج دیتا ہے. نہیں بھیجے گا تو پھر مجھے کہنا پڑ جائے گا کہ بھائی ہم کوئی درود نہیں بھیج رہا ہے اس کو. مجھے میں کیوں محروم ہونے دوں کسی کو؟ ایک ثواب ہے، کسی کے چلانے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا. کانوں کے اوپر زور سے آواز آئے، اس سے مجھے کیا نصیب ہونا؟ کون سا ثواب ملنا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا اس سے کہ کانوں سے کوئی بات زور سے ٹکرا. لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، محروم نہیں ہونا چاہیے ثواب سے، ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے. فرمایا دیوار کھڑی کرو. اس نے کہا اجرت نہیں لوں گا. نبی نے مکالمہ فرمایا. تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا. بہت ہوشیار آدمی تھا، بہت ہوشیار آدمی. اس نے سوچا میں نبی سے اجرت طے کروں گا تو نبی مجھے 2 درہم 4 درہم دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اجرت طے نہیں کروں، بعد میں کچھ اور مانگوں گا. باتیں کرتے کرتے اچانک نبی سے پلٹ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. تیز آدمی ہے واقعہ. اس نے دیکھا میں 4-5 درہم لے گی کیا کروں میں. اللہ کے نبی کھڑے ہیں جنت تقسیم کرنے کے لیے. میں ایک جملہ بولوں شاید پسند آ جائے، جملہ بولنے ہی میں جنت میں چلا جاؤں گا. کہ اللہ کے نبی کو اتنا آسان سمجھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرنا، ایسے جنت نہیں دے. میں دعا کروں گا تم عمل کرنا پھر جنت میں جاؤ. یہ طریقہ کار ہے. ہمیں پرسنل لائف سے سیکھنا پڑے گا، ان کی روزمرہ کی زندگی سے سیکھنا پڑے گا. دشمنوں سے کیسے کام کرتے تھے، دوستوں سے کیسے پیش آتے تھے، کسی کی تنبیہ کرنے لگتے تھے کیا کرتے تھے. ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. عربی میں کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، کلام کو گھسیٹتا رہتا ہے. تو یہ دوسرا کلام اس کو روکتے ہیں. یہاں پہ پھر اصلی گفتگو پہ آئیں گے کہ کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے. ایک دفعہ کوئی شخص مولا 8ویں امام سے ملنے گھر آیا. درود بھیجیں مولا 8ویں امام کی شان عجیب ہے. کوئی کہیں اور زیارت پہ نہ پہنچاؤ ہم جیسا 8ویں امام کے روز پہ پہنچ جاتا. نزدیک بھی ہے، قرب بھی ہے، جانا بھی آسان. سرکار نے کتنی پناہ دی ہے سب کو. اللہ اکبر. سب سے زیادہ جس معصوم کی زیارت ہوتی ہے ان 8ویں امام کی، سب سے زیادہ. عجیب بات یہ ہے کہ سید الشہداء کا روزہ کبھی تاریخ میں بند ہوا ہے، کئی دفعہ بند ہوا ہے. 8ویں امام کا روزہ بند نہیں ہوا ہے. یہ فقراء کا حج ہے، یہ فقراء کا حج ہے کہ کچھ نہ ہو یہ تو ہے یہاں پہنچ سکتے ہیں. اور مولا کی بہن بھی کریمہ اہل بیت، کریمہ اہل بیت. ہاں صاحب صرف ذاتی چیز بتاتا ہوں. ہم لوگ غریب لوگ ہیں، جب طالب علم ہوتے ہیں بات آتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کیا ہو جاتا ہے. طالب علم میں بڑی غربت اٹھانی پڑتی ہے، بہت غربت اٹھانی پڑتی ہے. یعنی وہ پہلے تو اور بھی بہت برا تھا، اب تو خیر کچھ اور ہی ہو گیا. اب تو میرا اپنا بیٹا خوب میں پڑھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تم تو 4 اسٹار ہوٹل میں پڑھتے ہو، تمہارا تو لگتا ہی نہیں کہ مدرسے میں پڑھتے. پر پہلے تو ہمارے زمانے میں بھی سختی تھی، ہم سے پہلے بہت زیادہ سختی تھی، ہمارے زمانے میں سختی تھی. اور معمولاً غربت میں ہوتے تھے، معمولاً غربت میں ہوتے تھے. پھر کہیں شادی وادی ہو گئی تو پھر مسائل سمجھ میں نہیں آتا تھا اب کیا ہوگا. تو پہلے تو خود جھیل رہے تھے، اب بھی بچوں کو بھی جھیلنا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا کسی کے پاس ایڈوانس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے گھر کے، کسی کے پاس کرایہ دینے کے لیے نہیں ہوتے تھے. اچھا پوچھتے تھے بھائی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں ایڈوانس دینے کے لیے، بتاتا تھا بھائی اتنے پیسے میرے لیے گھر ڈھونڈ دو. تو بعض اوقات تو ہم کہتے تھے بھائی اتنے ایڈوانس میں گھر ملتا ہی نہیں یہاں پہ، تمہیں کہاں سے مل جائے گا. اور بیچارہ طالب علم کہاں جائے، اس کو تو چاہیے گھر. لیکن ہاں یقین مانیں چاہے کسی کے پاس ہو چاہے کسی کے پاس نہ ہو، یہ کریمہ سب کو پاک دیتی، سب کو پاک دیتی، سب کو ملتا تھا. ہم نے غریب سے غریب طالب علم کو بھی دیکھا ہے گزارتا تھا، امیر سے امیر کو بھی دیکھا ہے گزارتا تھا، اور سب بیوی کے ساتھ کرنا تھا. اس پہ اتنا یقین ہو گیا تھا. پھر ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ تھوڑے سینئر ہو گئے تھے تو ہمارا کوئی جونیئر شادی کر کے آتا تھا، بڑا پریشان ہو رہا ہوتا تھا. تو ہم اس سے کہتے تھے بھائی تجھ سے زیادہ غریب ہم نے دیکھے، ان کو گھر ملے، پریشان مت ہو. یہ قوم ہے، یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہاں سب کو ملنا ہے. یہ بیوی کے صدقے میں، بیوی اور ان کے بھائی کے نام پر، تمام اہل بیت کے نام پر درود بھیجیں. محمد
کوئی مولا کے پاس آئے کچھ پوچھنے کے لیے، رات کو دیر ہو گئی، مہمان خانہ زمانے میں مہمان خانے گھر کے برابر نہیں ہوتے تھے، گھر سے تھوڑا پہلے ہوتے تھے، یعنی مین گھر میں انٹر ہونے کے لیے پہلے صحن سے گزرنا پڑتا تھا، بڑا سا صحن ہوتا تھا، پہلے مہمان خانہ آتا تھا جس کو برصغیر کے زمانے میں انیکسی کہا جاتا تھا، اور ہمارا وہاں پہ مہمان خانہ تھا، تو پہلے وہ آتا تھا، پھر صحن آتا تھا، پھر گھر آتا تھا، پھر گھر والوں کی جگہ ہوتی تھی. تو مہمان خانے میں تھا، وہ امام سے کچھ سوال کر رہا تھا، سوال کرتے کرتے دیر ہو گئی، رات کی کافی دیر ہو گئی. تو جب سوال جواب ختم ہوئے تو اس نے کہا مولا میں رخصت ہوتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ شب دیر ہو گئی ہے، تم یہیں پر رک جاؤ. اب آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ کسی شیعہ کو امام معصوم کہتے میرے گھر پر رک جاؤ، ہم اور آپ سوچ نہیں پائیں گے. صاحب وہ کیا کہتا کہ نہیں رکو، ہاں مولانا میں تو رکنے کو تیار. رکے، امام اندر چلے گئے گھر کے اندر. یہ اٹھا، اس بندہ خدا نے سب سے پہلے شکرانے کی نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور کہا خدا ہے تیری کتنی شان ہے، تو نے معصوم کے گھر میں مہمان بننا نصیب کر دیا، اور بڑا شکر کیا. اس نے شکر کر رہا تھا اتنے دن امام تشریف لائے. روایت سنیے گا، اس کی پسلی میں ذرا سا پاؤں سے دھکا دیا اور کہا ہمارا تمہیں یہاں رکانا تمہیں مغرور نہ کر دے. غرور میں مبتلا نہیں ہونا. کبھی باہر جا کر ہمارے دوستوں کے سامنے کہو کہ میرا مقام ہو گیا ہے. اتنی بات پہ بھی توجہ فرماتے تھے کہ ہمارا شیعہ کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جائے. اصلاح کرتے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہاں کسی کو کوئی خواب نظر آتا ہے پوری دنیا کو بتا دیتا ہے. واقعاً یہی ہونا چاہیے. اگر آپ کو مثال کے طور پر امانتاً کوئی چیز دکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، تو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس سے نذرانے عقیدت بھی وصول کرنا شروع کر دیں. پھر اگلا کیا نصیب ہوتا ہے آپ کو؟ مانویت رک جائے گی، ترقی رک جاتی ہے، تو کیونکہ آپ نے سنبھالا ہی نہیں. اصل میں صاحبان سر ہوتے ہیں جن کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، راز سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری قوم کا طریقہ کار دو باتوں میں کرٹیسزم کر دیا. ایک تو یہ کہ ثواب کرنے پر اناؤنسمنٹ کرنا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہاں جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کسی اور مسئلے سے ہو رہی ہے، اس کی بہت ساری مسئلیں ہو سکتی ہیں. نام لکھوانا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا، آج تک سمجھ میں نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ اور اس میں بہت سارے لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں، وہ ایکسکیوز بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس کے میں ڈسکشن کر سکتا ہوں لیکن فی الحال اس کا موقع نہیں ہے. تو دوسری بات یہ عرض کی کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے آپ کو کوئی لطف نصیب ہوا ہے، اس کو سب لوگوں کو پہنچانا، سب لوگوں کو اس کے سامنے کیا کر فخر فروشی کرنا، اس میں ہمیں کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. اس میں یہ خلاف مصلحت ہے. بالکل اپنی گفتگو واپس آتے ہیں، ہدف خدا کیا ہے اس پورے نظام سے اور اس نے کیوں خلق فرمایا ہے. درود بھیجیں محمد بہت اچھا سوال کسی نے کہا کہ یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں خلق ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سوال باقی ہے کہ خدا نے کیوں خلق کیا ہے، خدا کی کیا مصلحت ہے کہ اس نے خلق کیا ہے. دو علیحدہ سوال ہیں. ایک ہے کہ خدا نے کیوں خلق کیا ہے، اس کو کیا ملنا ہے اس سے، جو ہم لوگ عوامی زبان بولتے ہیں. ہماری عوامی زبان کے تقریباً 100% تقریباً جملے اللہ پہ فٹ نہیں ہو سکتے، سب کے سب ناقص ہیں. مثلا میں نے آپ سے کہا اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اصل منصوبے کا مطلب ایسا ہے جو خدا پہ صادق نہیں آئے گا، وہ خدا پہ صادق نہیں آتا. لیکن ہم کیا کریں، ہماری زبان کوئی وحی کی زبان تھوڑی ہے، اور حتیٰ وحی کی زبان بھی جب عوام کو سمجھانے لگتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تشبیہات، استعارے، کنائے استعمال کرتے ہیں. ہماری زبان میں طاقت نہیں. تو ہم جب خدا تعالیٰ کے لیے کوئی چیز عرض کرتے ہیں تو اس میں وہ نقائص آ جاتے ہیں جو بندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو تحمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسامحہ ہے. یہ ہر زبان کا ایک مسامحہ ہوتا ہے اور یہ وہ مشکل ہے جو ہماری زبان کے ساتھ ہے. خدا کا کیا ہدف پورا ہو رہا ہے اس میں، خدا کا کیا مقصد ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک گفتگو سے گزارنا پڑتا ہے، ایک بحث سے گزارنا پڑتا ہے. اس بحث کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. معمولاً ہم نے دیکھا ہے کہ عقائد کی کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہیں جن کو سوائے مثال کے سمجھانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو ہم ایک مثال دیتے ہیں، اس مثال کو تطبیق کرتے ہیں خدا نے مطابق، اس کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے کیوں خلق کیا ہے.
اسے کیا ملنا ہے. درود بھیجے گا محمد اور فرض فرمائیے آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک مانگنے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے. صحیح؟ کیا اس بات پر 100% یقین کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ دیں گے؟ ہمیشہ دیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں دیں گے؟ نمبر 1، ممکن ہے کہ وہ مانگ رہا ہو آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ وہ مانگ رہا ہے، پتہ ہی نہ چلا. صحیح. یہ کیا کمی ہوئی؟ یہ علم کی کمی ہوئی. علم کے اندر نقص آیا، جس کو پاکستان میں زیادہ تر نقص کہتے ہیں جبکہ نقص صحیح ہے. علم کے اندر نقص آیا ہے اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ یہ سامنے والا مانگ رہا ہے. صحیح. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ مانگ تو رہا ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہو پایا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. صحیح. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ اس نے مانگا اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مانگ رہا ہے، اس حد تک تو علم ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ آیا اس کو صاحب استحقاق سمجھوں یا صاحب استحقاق نہ سمجھوں. پھر علم کی کمی آ گئی. اچھا، اگر علم ہو اس صورت میں تو کیا ہوگا؟ پہلی صورت میں اگر علم ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مانگ رہا ہے، اور دوسری صورت میں علم ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی مستحق ہے، مثال کے طور پر اس کا حق ہے کہ یہ مانگے. صحیح. یہ دو باتیں ہو گئیں. جو رکاوٹیں تھیں وہ اس مرحلے میں رکاوٹ علم تھی، اور اگر علم دونوں طرف سے پورا ہو جائے، اس کا مانگنا اور اس کا استحقاق، تو آپ اس کو دے دیں گے. اچھا، اب کیا ان دونوں علم کے ہوتے ہوئے 100% ہمیشہ دے دیں گے؟ نہیں. اب کیا کمی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اور بھی بہت ساری کمی ہو سکتی. آپ نے دینے کا ارادہ کیا، آپ کے اپنے پاس نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. اب نہیں ہونے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہو اس کی خود آپ کو ضرورت ہو. صحیح. یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں خود محتاج ہونا. خود محتاج ہونا کہ بھئی یا میں محتاج ہوں اس بات کا کہ میرے پاس بالکل نہیں ہے، تو میں محتاج ہوں اور میری احتیاط بہت شدید ہے، میں خود مانگنے والا ہوں ایکچولی. ٹھیک ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہے تو صحیح لیکن اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو بھی دے دوں، میری اپنی ضرورت ہے، اس پہ بھی احتیاط ہے. اچھا، اس احتیاط کے مقابلے میں کیا ہو سکتا تھا؟ اس احتیاط کے مقابلے میں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہو کہ جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو. آپ غنی ہوں، آپ غنی ہوں تو غنی ہو تو آپ دے دیں گے مثال کے طور پر. ٹھیک. اب کیا ہمیشہ دے دیں گے؟ نہیں. وہ کیوں نہیں؟ اب کیوں نہیں دیں گے؟ اب اس سے نہیں دیں گے کہ ممکن آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس ایسا تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن مستقبل کا مجھے خطرہ ہے، شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، زیادہ میں نہیں دوں گا. صحیح. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک خوف ہے، ایک خوف ہے. اور یہ خوف کس جگہ سے ہے؟ یہ خوف ناشی ہو رہا ہے، یہ نکل رہا ہے ضعف سے، کمزوری سے. تو اگر آپ کے پاس بہت طاقت ہو تو پھر چانس ہے کہ آپ دے دیں گے. بس پہلے دو مرحلے میں رکاوٹ تھی جہل، اس کے مقابلے میں تھا علم. دوسرے مرحلے میں رکاوٹ تھی کمزوری، اور اس کے مقابلے میں ہے طاقت. محتاج اور غنی، یہ تین مراحل تھے جو آپ نے طے کر لیے. اچھا، اب ہمیشہ دے دیں گے؟ نہیں. ابھی بھی ایک مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں، آپ کسی کے نہیں کہہ رہے، کسی اور کا مسئلہ ہے، شاید کنجوس ہے. باقی تو سب صحیح ہے، پیسہ بے تحاشا ہے، کمی بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن طبیعت میں کنجوس آدمی ہے، 10 روپے دیتے بھی جان جاتی ہے، نہیں دیتا. اچھا، اس کے مقابلے میں، اس کمی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی کنجوس نہ ہو، سخی ہو، دے دے. صحیح. بس علم، کمزوری، طاقت، غنا اور کنجوسی اور سخاوت ہو. اچھا، اب 100% دے دے گا؟ نہیں. اب کیا مشکل؟ ابھی ایک مشکل باقی. ممکن ہے اس کے اوپر کسی نے جبر کیا ہو، دے گا تو مار دوں گا. دینا چاہتا ہے، اس کو پتا ہے لیکن میں دے دوں گا تو کوئی مارے گا مجھے. اب اس کے مقابلے یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جبر اور مجبور. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں صاحب اختیار، آزاد، قدیر، بہت زیادہ طاقت ہے. کوئی اس کے اوپر اختیار کسی کا نہیں ہے، اس کا اپنا اختیار، صاحب قدرت. اچھا، اگر کسی کے اندر یہ ساری صفتیں ہوں، علم بے حد و حساب ہو،
لامحدود علم ہے، لامحدود قدرت ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے، فیاضی ہی فیاضی ہے، اور کسی کے جبر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب دے گا یا نہیں دے گا؟ اب اگر کوئی پاسبلٹی آپ کو سمجھ میں آتی ہو تو اس کو اس طرح دور کر لیجیے گا کہ وہ بھی ایک نقص ہوگی جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ نہیں دے گا، اور خدا میں کوئی نقص نہیں۔ اگر خدا میں کوئی نقص نہیں ہے تو کیا ثابت ہوا؟ اگر اس کے اندر جہل نہیں ہے، اگر اس کے اندر ضعف نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، اس کے اندر جبر نہیں ہے، اس کے اندر کنجوسی نہیں ہے، اس سب کے مقابل میں ہے، تو پھر دینا قطعی ہے، 100% دے دے گا، 100% دے گا۔ اچھا اب ایک سوال ہے، خدا مخلوق خلق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قطعاً خلق کرے گا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بھئی اس نے مخلوق کیوں خلق کیے؟ ہم کہیں گے یہ مت پوچھو کہ کیوں خلق کیے، یہ بتاؤ کیوں خلق نہ کرے۔ بھئی کیوں خلق نہ کرے؟ علم ہے کہ یہ مخلوق بن سکتی ہے، طاقت اس کے اندر بھی حد و حساب ہے، ضعف نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، تو مخلوق خلق کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی طبیعت ایسی ہے۔ یہ سب جملات غلط ہیں خدا کے معاملے میں، لیکن ہم مجبور ہیں، اس کے مقابلے کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کی ذات ایسی ہے، اس کی ذات کی صفات ایسی ہیں کہ اس کے سوا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو خلق کرے، اس کے سوا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ مخلوق خلق کرے گا۔ اب صرف ایک سوال رہ گیا، صاحب آپ پیسہ بے تحاشا ہے، ساری صفتیں اندر ہیں، ایک کوشچن باقی ہے، کتنا دے گا اسے؟ مثلا آپ کہیں بھائی 100 روپے دے دے، 100 نہ دے، 1000 دے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور تو چلو 1000 دے دو، تو میں کہوں گا 1,00,000 دے دو۔ آپ کہیں گے 1,00,000 دے گا تو اس کے پاس کمی ہوگی، فرض یہ کہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی، تو کروڑ دے دے، 10 کروڑ دے، 1 ارب دے، کتنا دے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ وہ سخی ہے تو وہ دینے میں روکے گا نہیں، خزانہ اس کا ختم ہونے کا نہیں ہے، طاقت اس کے اندر بے تحاشا ہے، صرف ایک رکاوٹ ہے جس پہ وہ رکے گا، وہ صرف یہ پوچھے گا تیرے پاس کتنا لینے کی طاقت ہے، بس وہ صرف یہ پوچھے گا میں تو سب کچھ دینے کو تیار ہوں، تو بتا تو کتنا اٹھا پائے گا؟ میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد عجل فرج۔ اب ایک نفیس مرحلہ داخل ہوتا ہے، بہت خوبصورت مرحلہ داخل ہوتا ہے اس گفتگو کا، آپ نے اب تک سماعت فرمایا اور آپ اس کے ساتھ میں توجہ دے رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کریں گے تاکہ دل کی نورانیت بڑھے گی اور توجہ بھی بڑھے گی۔ درود بھیجیں محمد علی محمد صلی علی محمد علی محمد عجل فرج۔ صاحب ایسا ہوا کہ دینے والے نے کہا بھائی تو کتنا لے سکتا ہے؟ لینے والے نے کہا کہ جتنا ممکن ہے، جتنا عقل میں آ سکے کہ دیا جا سکتا ہے میں لوں گا۔ اچھا اب خدا نے کتنا دینا ہے؟ خدا نے اتنا دینا ہے جتنا ممکن ہے، جتنا ممکن ہے سب دے دے گا۔ اچھا اس نے ایک مخلوق کو ایسا دیا کہ سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ کتنا دیا اس نے؟ کاؤنٹ میں نہیں آ رہا ہے، صرف ایک بات رہ گئی ہے، خدا خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، باقی سب اس کے پاس ہے۔ اتنا دیا ہے کہ اس لینے والے میں اور اس دینے والے میں صرف ایک فرق رہ گیا ہے، یہ خالق ہے وہ مخلوق ہے، باقی سب ایک ہی ہے، یہ نفس نبی اور اس کے وسیع کی ذات ہے۔ درود بھیجیں محمد علی محمد صلی علی محمد علی محمد عجل فرج۔ انا و علی من نور واحد، یہ نفس نبی ہے اور اس کا وسیع ہے، سب کچھ یہاں پر ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ ہے، خدا خالق ہے اور یہ مخلوق، باقی سب وہی ہے، باقی سب وہی۔ چلو جناب، ضرورت کے مطابق جتنا دینا تھا سب دے دیا۔ اچھا اے خدایا تو نے ایک مخلوق کو سب کچھ دے دیا، اس سے کم پر بھی کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ایک لیول تو فل ہو گیا، یہ تو سب ہو گیا، اس سے کم کر دوں؟ ہاں
خدا کی طرف سے تو کوئی مشکل نہیں، وہ صرف ایک کوشچن کرے گا، کوئی لینے والا ہے تو دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. بس آپ ایک لیول ذہن میں کم کر لیجئے، اب یہاں پہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ لیول جو کم ہوا ہوگا وہ کیا کم ہوا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. ہماری عقل اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ عاجز ہے اس بات سے درک کرے کہ اگلے لیول پر آنے میں کیا ہوا ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا. البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ہماری عقل یہ کہتی ہے یہاں پر کچھ ایسے اسرار ہوں گے جو ہم جیسوں کو کبھی نصیب نہیں ہو پائیں گے، ہم جیسوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آ پائیں گے. کچھ ایسے اسرار ہوں گے جو کبھی سمجھ میں نہیں آ پائیں گے، جن کو خود پہلے نمبر پہ لینے والا کہے گا یہاں کوئی راز ہے جو تمہاری عقل میں نہیں آئے گا. اور اس پہلے درجے میں مخلوق اول نے ہم سے کہا ہے کہ یہاں لینے والوں میں کوئی ایک جگہ ایسی ہے جو صرف راز ہے، کسی کو نہیں پتا اس نے کیا لیا ہے. اور وہ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ سر من اسرار اللہ تعالی. درود بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ فرمایا ہے سر من اسرار اللہ تعالی، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کیا ہوا ہے یہ راز ختم ہو معاملہ. ظاہر ہے اللہ کے نبی اگر فرما رہے ہیں کہ یہ راز ہے تو پھر کہاں طاقت بشری میں کس راز کو کشف کر سکے. کسی کے پاس کوئی دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سمجھ سکے کہ یہاں کیا ہوا. صحیح. اچھا اب میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ اس پہ ہم نے کافی وقت لگایا اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں ہوا کیا. اللہ نے ایک مخلوق کو کہا تو جتنا دے سکتا ہے وہ دے دیا، اور وہ جو کچھ تھا وہ دے دیا. صرف ایک فرق خدا خالق اور یہ مخلوق. پھر درجات کم کرتا رہا، درجات کم کرتا رہا جن کے اسٹیپس کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے. راز کیا ہے اس کے اندر یہ بھی ہمیں نہیں پتا. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ تو سب سے اوپر کی مخلوق تھی. کل آپ کی خدمت میں مخلوقات کے درجات عرض ہوئے تھے. ہم نے کہا تھا ایک سب سے نیچے کی مخلوق ہے جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، صرف ایک کمال ہے کہ وہ ہے بس. اور ہم نے پتھر تعبیر کیے تھے جمادات کہ ان میں صرف ایک کمال ہے کہ یہ ہیں. البتہ ہم نے خود ہی اس کو نقص بھی کیا تھا. ہم نے کہا تھا نہیں اس سے زیادہ کمالات ہیں، ہماری عقل نہیں پہنچے گی. لیکن ہم فرضیے کو لے لیتے ہیں اس طرح جو عرف میں رائج ہے. عرف میں رائج یہ کہ اس میں صرف ایک کمال ہے اور وہ کمال یہ ہے کہ یہ ہے. بس ایک تو آپ کو بہت اعلیٰ مخلوق پتہ چلی جو مخلوق اول ہے، اس کو ہم مخلوق اول کہتے ہیں. مخلوق اول نبی اور ان کا وسیع، اس پہ سب کچھ ہے خالق مخلوق کے فرق کے ساتھ. اور ایک آپ کو مخلوق نیچے کی پتہ چلی جس پر کچھ نہیں ہے، صرف ایک وجود کے ساتھ کہ بس وہی ایک کمال ہے اس کے اندر. اچھا اب بیچ میں کتنے امکانات ہیں، کتنی پاسبلٹیز ہیں بیچ میں مخلوقات کی؟ جتنی درجات وجودی جتنے بھی ہمیں کیا معلوم. 1 کروڑ 1 ارب کہنا بھی کم ہے. 1 کروڑ 1 ارب کہنا بھی کم ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کائنات کے کمالات کتنے ہیں اور ان کمالات کو خدا تعالیٰ نے کتنے مراحل کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے. شاید 1 کروڑ ہوں، شاید 10 کروڑ ہوں، شاید 1 ارب ہوں، شاید 10 ارب ہوں. عقل صرف ایک قانون جانتی ہے، ہر وہ مخلوق، اس قانون کو خوب سماعت فرمائیں گے، پہلے ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں، ابھی اس پر لاؤٹ کر رہے ہیں. ہر وہ مخلوق جس کے خلق ہونے کا امکان ہوگا خدا قطعاً خلق کر دے گا. ہر وہ مخلوق جس کے خلق ہونے کا امکان ہوگا قطعاً خدا خلق کرے گا. کیوں خلق کرے گا؟ چونکہ وہ سخی ہے، چونکہ وہ علیم ہے، چونکہ وہ قدیر ہے، اور چونکہ عطا اس کی عادت ہے، وہ کبھی دینے سے نہیں رکے گا. ہر وہ مخلوق جس کے خلق ہونے کا امکان ہوا خدا خلق کرے گا. نہ کرے تو نقص آتا ہے خدا کے اوپر کہ تو نے کیوں خلق نہیں کیا. صحیح، خدا تو خلق کرے گا. اچھا اب سوال یہ، کوئی ایسی مخلوق خلق کرے گا جس میں سارے کمالات ہوں؟ کرے گا اور کر دیا. کوئی مخلوق خلق کرے گا جس میں کوئی کمال نہ ہو؟ کرے گا اور کر دیا. مخلوق خلق کرے گا جو ان کے بیچ بیچ میں ہو؟ کرے گا اور کر دیا. کوئی مخلوق خلق کرے گا جو پیدائش پہ کچھ نہ ہو بعد میں کمالات لے؟ یہ بھی کرے گا، کر دیا ہے. کوئی مخلوق خلق کرے گا جو پیدائش پہ کچھ نہ ہو، چاہے تو اوپر جائے چاہے تو نیچے آئے. وہ ہم اور ہم انسان. امکان ہے نا، امکان ہے تو خلق ہو گیا. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انسان خلق نہ ہوتا.
چونکہ انسان نظام خلقت میں ایک امکان تھا، اور خدا اگر انسان کو خلق نہ کرتا تو خلقت پہ سوال تھا، کیوں خلق نہیں کیا جبکہ امکان تھا، قدیر بھی تھا، علیم بھی تھا، فیاض بھی تھا، سب کچھ تھا، تو کیوں خلق نہ کرتا؟ کیا خلق کرتا؟ ایک ایسی مخلوق خلق کرتا جو پیدائش میں صفر ہو، چاہے تو آسمانوں تک پہنچے، چاہے تو جانوروں سے زیادہ پست ہو جائے۔ امکان تھا نا، کر دیا ہم اور آپ خلق ہو۔ اچھا، اب جب آپ یہاں تک آ گئے، اب معاملے کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہاں تک سمجھ گیا ہے تو باقی معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ صاحب فرض کیجئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی کیا کوئی دنیا میں کوئی ایسی گاڑی بنا سکتا ہے جو 60 میل فی گھنٹہ چلے؟ تو آپ کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے، بنی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی گاڑی بنا سکتا ہے جو 600 میل فی گھنٹہ چلے؟ ہاں بنا سکتا ہے۔ کوئی ایسی گاڑی بنا سکتا ہے کہ جو زمین پہ نہ چلے، ہوا میں چلے؟ ہاں ہوائی جہاز کہتے ہیں اسے۔ کوئی ایسا بنا سکتا ہے جو پانی پہ چلے؟ ہاں بنا سکتا ہے، جب کشتی اور پانی کے جہاز کہتے ہیں۔ کوئی ایسا بنا سکتا ہے جس میں تینوں ہوں؟ ہاں بنا سکتا ہے، بنی ہوئی بھی ہے۔ اچھا، اگر تینوں ہوئی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کو پانی پہ چلانے کے لیے بھی آپ کو کچھ چاہیے ہوگا، ہوا میں اڑانے کے لیے بھی بندوبست چاہیے ہوگا، اور زمین پہ چلانے کے لیے بندوبست چاہیے ہوگا نا، کیونکہ جب آپ نے فرض کیا ہے کہ وہ 3 جگہ پہ کام آئے تو تینوں کے وسیلے بھی ڈالنے پڑیں گے اس کے اندر۔ اب آپ نے یہ طے کیا تھا کہ انسان ایسی مخلوق ہو جو چاہے تو اوپر جائے چاہے تو نیچے آئے، تو اس کے اندر خیر بھی رکھے گا اور شر بھی رکھے گا، اس کے اندر روح بھی رکھے گا اور بدن بھی رکھے گا۔ اب یہ وہ سوال ہے جو میں نے دوسرے جواب دیا جو آج کیا گیا تھا کہ خدا نے شر کیوں رکھا ہے انسان کے اندر؟ شر نہیں رکھا ہے، شر کی صلاحیت رکھی ہے۔ شر پہ چلے میں اور آپ ہیں، اس نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ شر پہ چلنا، اس نے شر کی صلاحیت رکھی تھی۔ اچھا، ممکن ہے کوئی پوچھا بھائی شر کی صلاحیت کیوں رکھی؟ شر کی صلاحیت نہیں رکھتا تو فرشتے بنانا تھا، وہ اسٹیٹس کچھ اور تھا، وہ علیحدہ بنا چکا ہے۔ ابھی گفتگو اس اسٹیٹس کی تھی جو چاہے تو اوپر جائے چاہے تو نیچے آئے۔ اوپر جانے کے لیے بھی اس کو گیئر چاہیے، نیچے جانے کے لیے بھی گیئر چاہیے۔ اوپر کا گیئر روح ہے، نیچے کا گیئر بدن ہے، دونوں رکھے گا، خیر اور شر دونوں کو رکھے گا انسان کے اندر، دونوں کی سچ۔ انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کرے اوپر جائے، چاہے تو کفر کرے نیچے جائے۔ تو کیوں تو نے ایسا رکھا؟ بھائی فرضیہ مخلوق کا یہی تھا، مخلوق کا فرضیہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ کیا ایسی کوئی مخلوق خلق کر سکتا ہے جو چاہے تو اوپر جائے چاہے تو نیچے آئے۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمیں دونوں طرف کی نہیں چاہیے، ایک طرف والی چاہیے، وہ علیحدہ خلق ہوئی بھی ہے۔ صرف نیچے والی چاہیے، وہ علیحدہ خلق ہوئی ہے۔ صرف اوپر والی چاہیے، وہ علیحدہ خلق ہوئی بھی ہے۔ البتہ صرف نیچے جانے والی مخلوق خلق نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ خدا نے مخلوقات کو زوال کے لیے خلق نہیں کیا ہے، کمال کے لیے خلق کیا۔ لہذا خدا باؤنڈڈ ایک مخلوق خلق کرے جو صرف نیچے جائے، جو خدا کی صفت کے خلاف ہے، خدا کی ذات کے خلاف ہے۔ خدا کی ذات کبھی وہ مخلوق خلق نہیں کرے گی جو صرف نیچے جائے۔ نہیں، وہ مخلوق تو خلق کر سکتی ہے جو صرف اوپر جائے، کیونکہ وہ عطا ہے، اور عطا خدا کی ذات سے کوئی تناقض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں، عطا خدا کی ذات ہے۔ لیکن وہ خدا اپنی ذات سے محرومیت خلق کر دے نہیں کرے گا، یعنی ایسی مخلوق خلق کرے جو محروم ہونے پر مجبور ہو، یہ خلق نہیں کرے گا۔ ہاں، جو اوپر جانے میں مجبور ہو وہ خلق کر دے گا، کیونکہ عطا ہے۔ صحیح، بس فرض یہ تھا ایک ایسی مخلوق خلق کرے جو چاہے تو اوپر جائے چاہے تو نیچے آئے، اوپر جانے کا وسیلہ بھی دے گا، نیچے آنے کا وسیلہ بھی دے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، جنت جہنم کیوں رکھی ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے، اگر ایک نیچے جائے وہ بھی جنت میں جائے، اور جو اوپر جائے وہ بھی جنت میں جائے، تو یہ صفت عدل کے خلاف ہے۔ اللہ کی صفت عدل یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جاہل ہے اور عالم ہے، جو بے عمل ہے اور با عمل ہے، جو بغض رکھتا ہے خدا کا اور جو محبت رکھتا ہے خدا سے، وہ سب ایک ہی جگہ پہنچ جائیں۔ عدل خدا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، مخلوقات میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے۔ کس بات پہ فرق ہونا چاہیے؟ اس نے کہا تم نے اوپر جانے کی صلاحیت استعمال کی، تم اوپر گئے، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، اور تم نے تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود نیچے جانے کا انتخاب کیا، جبکہ میں نے 10 دفعہ منع کیا تھا کہ نیچے نہیں جانا ہے۔
اور میں سارے مکالمے عوامی استعمال کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا ہم لوگ مسامحے میں مجبور ہیں. تو خدا کہے گا کہ چونکہ تم نے خود نیچے جانے کا ارادہ کیا جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ نیچے نہیں جانا، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری بندگی کرنا جو سیدھا راستہ ہے، تم نے مخالفت کی. تمہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا وہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے؟ تم نے پھر بھی شیطان کی بندگی کی. اور اب جب کہ تم نے سب کچھ خراب کر دیا تو اب تمہیں خراب جگہ پہنچنا ہوگا اور وہاں پہ جا کے کوڑنا ہوگا، وہاں پہ جا کے جلنا ہوگا، وہاں پہ جا کے مرنا ہوگا. اور باقی جو دوسرا والا ہوگا جس نے اطاعت کی، پرہیزگاری دکھائی ہے، ہماری بندگی کی ہے، اپنے کمال کے اوپر عمل کیا ہے، اس کو اس کا انعام بھی ملے گا. صحیح. اچھا اب ایک اور کوشچن، اے خدا تو دنیا میں اتنے امتحان کیوں لیتا ہے؟ دنیا میں اتنے امتحان کیوں لیتا ہے؟ اب اس کی بھی مثال عرض کروں، ہم عقائد کو مثال سے زیادہ آسانی سے سمجھا پاتے ہیں. وہ یہ کہ صاحب نے کلاس میں ایک جگہ پہ ایگزامینیشن ہال میں گیا امتحان دینے کے لیے، وہاں پہ ایک ڈیسک رکھی ہوئی تھی، اس پہ پیپر تھے اور پین رکھے تھے کہ بھائی آپ پیپر آئے گا، ابھی آپ پیپر دیجئے. جیسے ہی پیپر میرے سامنے سرو ہوا میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہاں کوئی بیڈ ہے کیا؟ مجھے بھائی بیڈ کا کیا کرنا ہے؟ تو کیا مجھے سونا ہے. تو پھر پوچھے کہ مثال کے طور پر یہاں اٹیچ بات ہے کیا؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہ نہیں مجھے نہانا ہے. اچھا سامنے والا صرف ایک جواب دے گا، صاحب یہ ہوٹل نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. صحیح. اب کوئی آتے دنیا میں کہ خدا تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو ہم سے کچھ امتحان نہ لے، تو یہ نہ کر، تو وہ نہ کر، تو وہ ہم سے صرف یہ کہے گا کہ یہ دنیا ہے، آگے کے لیے جنت رکھی، وہاں سب مل جائے گا. یہاں امتحان اناؤنس کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. واضح سی بات، دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں تم کو بھیجا اس لیے کہ تم نے اوپر جانا اوپر جاؤ، نیچے جانا نیچے جانا. اب تم کہہ رہے امتحان کیوں لے رہا ہے؟ امتحان نہیں لے گا تو پھر دنیا میں آئے کیوں ہو؟ آئے ہی اس لیے ہو، ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ دنیا دارالمحن ہے، امتحان کی جگہ ہے. اب میدان صاف ہے، اب میدان واضح ہے. یہ میدان ہے، آپ آئیں یہاں پر 60-65 سال کے لیے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور یہ خود امتحان کا حصہ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس میں 60 میں سے 6 رہ گیا ہے یا 50 رہ گیا، کچھ پتہ ہی نہیں. یہ امتحان کا حصہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. قطعاً اگلے مرحلے میں جانا ہے، قطعاً یہی دور ہے جس سے اٹھانا ہے. اور علامہ طباطبائی کا وہ قول ذہن میں رکھیے، میں ہمیشہ دہراتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم بقا کے لیے خلق ہوئے. یہاں سے کہیں، وہاں سے کہیں، وہاں سے کہیں مٹیں گے نہیں، چلتے رہیں گے. اور سب کے لیے زیادہ راہ یہیں سے اٹھانا ہے، سب کے لیے زیادہ راہ یہیں سے اٹھانا ہے. بس وقت ضائع نہیں کیجیے گا الٹے سیدھے کاموں کے اندر. آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، آپ اس ڈیوٹی کے لیے یہاں پر آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ الٹی سیدھی حرکتوں کے اندر طاقت اور دولت اور شہرت کے نشے میں اپنا وقت ضائع کر دیں اور وہ نہ کریں جو آپ سے کرنے کو کہا گیا. پھر کوئی کہے یہ نشہ رکھا ہی کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ تم کو آزمایا جائے. طے شدہ بات ہے، آزمانے کے لیے بھیجیں گے تو آزمائے گا. ایگزامینیشن ہال ہے، یہ کوئی ہوٹل تھوڑی ہے. یہاں پہ بھیجا اسی لیے گیا کہ آزمائے. لہذا ہمارے پاس وہ خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے ہر چیز سے. تم جس کو چاہو امتحان لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. نہ نبی استثناء ہے، نہ امام استثناء ہے. سب نے سختی گزار کر، سب نے یا اپنے کمالات کو حاصل کرنا ہے یا اپنے کمالات کو ثابت کرنا ہے. سب نے یہیں سے گزرنا ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. لہٰذا ہمارے پاس انتہائی نفیس روایت موجود ہے. اس انتہائی نفیس روایت نے کہا خدا نے تم کو امن دیے کہ تم پہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن تمہیں امن نہیں دیا ہے کہ امتحان نہیں دے گا. تمہیں پناہ دی ہے کہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن اس کی پناہ نہیں دی ہے کہ امتحان نہیں دے گا. امتحان تو لے گا. خود کہتا ہے کہ میں لوں گا، تو ڈکلیئر نہیں. بس عزیزان محترم، ہم لوگ اس قسم کے ایک معرکے کے اندر ہیں. ہمارے سامنے آسمانوں سے بڑھ کر وسعت ہے. اگر ہم اوپر جانے کا ارادہ کریں، اپنے اس گیئر کو استعمال کریں جو اوپر اڑنے کا ہے. وہ آپ کی روح ہے،
اس کا راستہ تزکیہ کریں. اگر نہیں کریں گے تو نیچے کا ایک گیئر ہے. اچھا یہ گاڑی ایسی آٹو پر ہے کہ اگر اوپر کا گیئر نہیں لگتا تو وہ خود بخود نیچے کا لگا ہوا ہے. یہ تقریباً طے ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی گاڑی چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے, انجن بند کر دیں, روکے گی نہیں, پھر نیچے جائے گی. یہ اس گاڑی کے اندر بہت بڑی پرابلم ہے. اچھا اس گاڑی میں ایک اور پرابلم ہے, اسٹیشنری اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا موومنٹ اپورڈ ہے یا موومنٹ ڈاؤن ورڈ ہے, رکتی نہیں ہے. آپ اور میں سمجھ رہے ہیں چھٹی آئے گی, آپ لوگ سمجھتے ہیں آج اتوار کا دن ہے نا, آج کوئی بات نہیں, دیر سے اٹھ جاؤ. اس گاڑی میں رکنا ہے ہی نہیں. یا اوپر گئے ہیں, اچھا آپ کہہ رہے ہیں میں آج اوپر تو نہیں گیا ہوں, تو پھر کبھی زبان سے کہہ دو کہ نیچے گیا ہوں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہیں کھڑا ہوں, وہیں نہیں کھڑا ہوتا کوئی. یا اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے. اپنے آپ کو اس خام خیالی میں مبتلا نہیں کیجیے گا کہ آج میں نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. نہیں, زبان سے کہہ دو کہ آج میں نیچے گیا ہوں. ترقی ہے یا زوال ہے, بیچ کی کوئی حالت نہیں ہے. بیچ کی حالت کا مطلب کیا ہے, اب کرے گاڑی کھڑی ہے, نہ اوپر جاتی ہے چونکہ انجن کام نہیں کر رہا, اور نہ نیچے جاتی ہے. نہیں, اگر انجن کام نہیں کر رہا تو نیچے جائے گی, یہ طے شدہ ہے. اچھا کیوں نیچے جائے گی؟ دو دشمنوں کی وجہ سے. اس گاڑی کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں, یہ اس کو نیچے دھکیلتے ہیں اگر اوپر نہ گیا. دو دشمن کون سے ہیں؟ ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. یہ دو اس کو نیچے گھسیٹ لیتے ہیں. اگر اوپر جانے کا گیئر لگا دے تو یہی نفس اس کو اوپر لے کے جائے گا, اور اگر نہیں لگایا تو پھر نیچے جائے گا. طے شدہ کہ نیچے جائے گا. بس جتنا جلدی جاگنا ہے جاگ جائیے گا, کہیں ایسا نہ ہو بہت نیچے پہنچ جائے. جو جوان ہمارے وقت ضائع کر دیتے ہیں نا, بعض اوقات دیر سے جاگتے ہیں, اور کھانا حسرت ہے. اتنا ٹائم ضائع کرنے کے بعد کیوں جاگ رہے؟ جلدی جاؤ. اور میں جوانوں کے اوپر بلے میں جگہ رکھ رہا ہوں. بوڑھے کیا جاگ گئے سارے؟ کتنے لوگ جاگ گئے؟ اگر سب جاگ گئے ہوتے تو قوم کی ترقی کیوں نہ دکھائی نہیں دیتی؟ اس کا مطلب ہے زیادہ تر سو رہے ہیں. اچھا سو رہے ہیں تو کیا مطلب رکیے میں نیچے جا رہے. جتنی دیر سوئیں گے مشکل ہے, نیچے جائیں گے. صرف ایک راستہ ہے, کوئی کو جگاتا رہے, یہ اوپر جاتے رہے. ہم آپ کو جگائیں, آپ ہمیں جگائیں, بس راستہ یہ ہے. اصبروا وصابروا ورابطوا, قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے صبر کرو, صبر کی تلقین کرو, اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو. اصبروا وصابروا ورابطوا, یہ قانون ہے خدا. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. بس چند انتہائی بنیادی سوالات آج ہم نے حل کرنے کی کوشش کی, اور اس کو اتنا ڈھیر سارا وقت اس لیے دیا, کافی وقت دے دیا, اس لیے دیا کہ اگر اس کو جلدی جلدی طے کرتے تو شاید طے نہیں کر سکتے تھے. اس میں مثالوں کی بھی بہت ضرورت ہے, مثالوں کے بغیر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ یہ تو سب ہو گیا. اگر یہ نہ ڈسکس ہو کہ کرنا کیا ہے تو سب علمی عیاشی ہے, پھر علم کی عیاشی ہے. علم کے طوطا میں نہ بہا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں, نہ اس نے ہلنا نہ میں نے ہلنا. ہم علمی عیاشی کے لیے نہیں آئے. اپنے قیامت کے سوالات کو بڑھائیں گے اگر صرف علمی عیاشی کریں. ہم لوگ مشکلات میں سے ایک مشکل, بہت ساری مشکلات ہیں, ایک ہی علمی عیاشی. یہ کیا ہے؟ بڑی بڑی باتیں ہوں, نہ سننے والوں نے کچھ کرنا ہے نہ بولنے والوں نے کچھ کرنا ہے, سب ختم ہو جائے گا. یہ علم بوجھ بن جائے گا. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ ایسا بھی کوئی علم ہے, تو پھر دعاؤں نے کیوں کہا خدایا اس علم سے محفوظ فرما جس پر عمل نہیں ہونا ہے. ایسا علم لا ينفع, ایسا علم جس نے کوئی نفع نہیں دینا, کوئی فائدہ نہیں ہونا اس علم کا. کیوں خدا تعالیٰ نے کہا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال ایسے گدھوں کی طرح جن کے اوپر کتابیں لگتی رہتی ہیں. علم کا تو بوجھ لیے بیٹھے ہیں, عمل نہیں کر رہے, تو خدا پسند نہیں فرماتا. کہتا پھر یہ جانور ہو گئے. خدا نے کہا نعوذ باللہ ہمارا مقام علم ہوتے ہوئے اتنا برا نہ ہو جائے.
آپ یقین فرمائیے جو میں ابھی تک سمجھ پاتا ہوں، ملت شیعہ کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے، نہ کرنا ہے. ہماری مشکل نہ جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل نہ کرنا ہے. جان جان کے تو ہم نے ڈھیر لگا دیے ہیں. ایسی ایسی کتابیں پڑھے بیٹھے ہیں جس کو پتہ نہیں لوگوں کے سامنے بتاتے تو لوگ بیچارے ویسے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے یہ کتاب بھی پڑھ لی. کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا ہے جب تک کہ عمل نہیں ہوگا. تو بتاتا ہے فلاں تفسیر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اچھا بھی بہت اچھا. میں ایک دفعہ افریقہ میں ایک شہر ہے بہت مشہور ہے اس قسم کی حرکتوں کے لیے، وہاں انہوں نے کہیں عشرہ محرم کے لیے ہمیں بلایا. تو ہم سے پہلے ایک صاحب گئے ہوئے تھے ہمارے دوست، وہ انہوں نے سنا تو میرے پاس آئے، یا پتہ نہیں اتفاقاً کہیں ملاقات ہوئی، کہنے کہ تم وہاں جا رہے؟ میں کہا وہاں جا. کہنے تو پتا ان کی عادت کیا ہے؟ کہنے کہ وہ انہوں نے بتایا، دوست بہت پرانے دوست ان سے کہنے آپ کہیں پہلے دن آپ بیٹھیں گے مجلس سے پہلے ایک آدمی آئے گا کیا کہ مولانا صاحب آپ نے علامہ طنطاطاوی کی وہ کتاب پڑھی ہے؟ اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں پہ ایک چیز لکھی ہوئی. اچھا اب آپ نے وہ علامہ طنطاطاوی کا شاید زندگی میں نام سنا ہو، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کیا بلا ہوگا. کہیں ابھی وہ آپ کے ساتھ یہ کھیل رہا ہوگا، ایک اور آئے گا، علامہ صاحب آپ نے علامہ قشوابی کی وہ کتاب پڑھی ہے؟ قشوابی کون سے عالم ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا مجھے. کہ وہ 5-6 ایسے علماء کے نام لیں گے جن کا آپ کو ذہن میں ہی نہیں ہوگا کہ بھئی انہوں نے کوئی کتابیں لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی. اچھا لکھی ہوگی بندگانہ خدا کوئی ہر کتاب دنیا میں پڑھی ہے آپ نے کیا؟ دنیا کی ساری کوئی لائبریری تھوڑی حفظ کیے بیٹھے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ آئے گا وہ کہے گا جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں پہ ایسے اس کو ساری رٹی ہوئی ہے ساری کتاب. یعنی کہ 5-6 بندے آ کر آپ کا پتا پانی کر دیں گے. اس کے بعد 10 دن تک آپ سے کھیلیں گے اور آپ پسینے بہا رہے ہوں گے کہ یار یہاں تو اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے. یعنی آپ وہاں جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے وہاں پہ. بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، گورگا کوشچن روز ہے پھر ہم بھی بتائیں گے پہلے ہی دن کہ ان کو کرنا کیا ہے. اچھا یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ یہ سب علمی ہے، اس میں عمل نہیں ہے. سب کھیل رہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اس لیے عزاداری ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے علم کی دھاک بٹھاؤں اور آپ اپنے علم کی دھاک بٹھائیں میرے سامنے. کھیل رہے ہیں عزاداری کے ساتھ. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ سید الشہداء کا فرش اعزا ہے. یہاں پہ انسان سازی کا کارخانہ ہے. یہ انسان سازی کا کارخانہ ہے. یہاں پہ انسان بننے ہیں. یہاں پہ نمائشیں نہیں ہونی ہیں. یہاں پر ایک دوسرے کی نفس پرستیاں نہیں ہونی ہیں، نفس کی تسکینیں نہیں ہونی ہیں. یہاں پہ صرف سید الشہداء کے نام پہ انسانوں کو انسان بننا ہے. اگر وہ بنیں گے تو ہدف پورا ہوگا، اور اگر وہ نہیں بن رہے پھر باقی سب پہ دکھاوا رہ جائے گا. اصل ہدف وہ ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ جو اوپر جاتے ہیں جو نیچے آتے ہیں ان میں کی پوائنٹ کیا ہے. کون سے لوگ اوپر جاتے ہیں، کون سے لوگ نیچے آتے ہیں. ایک کی ورڈ چاہیے آپ کو. ایک کوئی پاسورڈ ہے یہاں پر، جس کے پاس وہ پاسورڈ آ جاتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، جس کے پاس وہ پاسورڈ نہیں ہے وہ نیچے جاتا ہے. وہ پاسورڈ کیا ہے؟ ایک جملے میں بولوں وقت ختم ہو گیا، کل اس کی تشریح کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول. بس جس کے پاس کنٹرول ہے وہ اوپر جائے گا، جس کے پاس اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے وہ نیچے جائے گا. اچھا آپ نے ایک آدمی سے کہا بھائی فجر کی نماز پڑھ لو، کہتا ہے مولانا اٹھا نہیں جاتا ہم سے. اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قطعاً تم نے نیچے جانا ہے، تم نے اوپر نہیں آنا ہے. تو اوپر والے ہو ہی نہیں سکتے. ایک آدمی سے کہ فلاں کام، مثلا میں اپنے آپ سے کہوں بھائی زیدی صاحب 27 سال ہو گئے طالب علم بنے، یہ کام کرو، میں اپنا نفس کہہ کہ میں نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے تم 10 بردار ہو گئے، تم نے اوپر نہیں جانا. اس کا کیوں کہا تم نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو خدا نے رکھا ہی کیوں نہ؟ خدا نہیں جانتا تھا کہ ایک سست انسان آئے گا 1400 سال کے بعد وہ کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا. یہ جو خدا نے رکھا ہے اس کا مطلب ہے تمہارا یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے. خدا علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کا نظام کامل ہے. اس نے سب کے لیے رکھا ہے، تمہارے لیے بھی رکھا ہے. اگر میں نہیں کر سکتا خدا کیوں رکھا؟ خدا نے بتایا. جیسے ہی کوئی انسان کنٹرول کو لوز کرے گا صرف ایک راستہ ہے، نیچے جائے گا. اور جتنا آپ کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں گے لباس میں، ظاہر میں، گفتگو میں، اخلاق میں، آداب میں، عبادات میں، طور طریقوں میں،
جتنا کنٹرول امپلیمنٹ کریں گے آپ کو پڑ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے کنٹرول کی کمزوری نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے. یقین فرمائیے بہت ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کا مطلب ہے تمہیں کنٹرول نہیں. صرف میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوتا ہے، لیکن اسلام چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بعض اوقات اصرار کرتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو بعض آدمی کہتے ہیں بھائی اس کو میرے اس چیز سے کیا سروکار ہے اسلام کو؟ سروکار بس اتنا ہے کنٹرول چاہتا ہے. تم کنٹرول دکھاؤ نا. اچھا آپ مثلا آپ خود سوچیں، روزہ رکھیں گے، آج افطار 5:10 پہ ہوگا. اچھا میں 5:09 پہ کروں تو کیا باطل ہے، کفارہ بھی دینا پڑے گا. 1 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی وہ کنٹرول کا ٹیسٹ ہے. اس نے بندے بنانے ہیں، نافرمان نہیں بنانے. کہتا ہے تم میرے بندے ہو، مجھے 5:10 پہ چاہیے، 9 پہ نہیں چاہیے. 9 پہ کرو گے گناہ ہو جائے. آپ کہیں بھائی میں نے سارا وقت گزار لیا، 1 منٹ ادھر ادھر کیوں؟ کہتے 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. کیوں؟ تم نے نافرمان بننا ہے، تابعدار بننا ہے. اب کوئی کہتا ہے میں داڑھی نہیں رکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں میوزک سنوں گا، کوئی کہتا ہے میں فحشا دیکھوں گا. بھائی تم بندے بننا ہے، نافرمان بننا ہے؟ بندے بننا ہے، بندے بنو. بندہ یہ نہیں کہتا میں نہیں کروں گا، بندہ صرف یہ کہتا ہے مولا تجھے کیا چاہیے. اچھا اب آپ کہیں گے میرے پاس کنٹرول نہیں، میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا مثال کے طور پہ، جیسے لوگ کہتے ہیں. اب وہ لاکھ لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی لوگوں نے چھوڑا ہے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا. اس کا مطلب ہے تم اس راستے کی ایک کھڑی نہیں ہو، کہیں اور جاؤ. اس راستے میں کنٹرول چاہیے، جس کے بعد جتنا کنٹرول ہے وہ آگے جائے گا. اور اس خاطر جتنے بھی آپ کے پاس عرفاء ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس فیلڈ میں مہارتیں حاصل کی ہیں، یہ کنٹرول کے چیمپئنز ہیں. اتنی سی بات پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر نہیں جانے دیں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا نقطہ ہوا اس کے اوپر بھی کنٹرول دکھائے اور ہمیشہ کیلکولیشن کرتے رہیں گے خدا کا حکم اس وقت کیا ہے، مرضی نہیں دکھانی، جو خدا نے کہا وہ کرنا. معتقد ہیں کہ خدا کا نظام بہترین نظام ہے، ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور سب اہل بیت سے سیکھا. ہر ایک نے دنیا میں جو کمال سیکھا ہے اہل بیت سے سیکھا. شاید ابھی آپ وہاں بھی کہتے ہو اور نہ مانتے ہو. بس آپ کہیں گے MIT یونیورسٹی جو پڑھا رہی ہے وہ اس نے اہل بیت سے نہیں سیکھا ہوگا. میں قسم کھا رہا ہوں وہ بھی پیچھے جا کے اہل بیت سے سیکھا. آپ نہیں مانیں گے ابھی، کوئی بات نہیں. خود مولا نے فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں ملے گا. مفید علم ہمارے پاس. اب آپ جائیں MIT میں چلے جائیں، آپ ییل میں چلے جائیں، کیمبرج میں جائیں، آکسفورڈ میں جائیں، مفید علم در اہل بیت پر ہے. کسی نے ان سے لے کر اپنے نام پہ لکھ لیا اور یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اینڈ میں جا کر وہیں سے. اب میں نے دعویٰ کر دیا آپ کے سامنے، شاید بہت سارے لوگ نہ مانے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. نہیں ابھی جانے دو ایسے، ابھی چلاؤ ایسے، پھر دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے. یہ مفید علم دے رہے ہیں یا دھوکے بازی کر رہے ہیں؟ پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں، کتنا مفید ہے کتنا مضر ہے. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ مفید ہے، کل آنکھیں کھولیں گی کچھ نہ کچھ تو کبھی تو وقت آئے گا انشاءاللہ. یہ ہے ہم سب نے اہل بیت سے سیکھنا ہے. صاحبان صبر نے اہل بیت سے صبر سیکھا، جن کو کنٹرول انہوں نے اہل بیت سے کنٹرول سیکھا. انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے یہ کرو یہ کرو، اس طرح سے کمال ملتے ہیں، کمال نصیب ہوئے. لوگ ان راستوں پر چلے، ان راستوں کو سکھاتے ہیں. 300 سال 400 سال سے سلسلے چل رہے ہیں وہاں پر. اساتذہ اپنے شاگردوں کی تربیت دیتے ہیں، شاگرد اپنے شاگردوں کی تربیت دیتے ہیں. سب کے سب نون چیزیں، کوئی چیز انون نہیں ہے، ہڈن نہیں ہے کوئی چیز. اور یہ زمانہ تو آشکار ہونے کا زمانہ ہے. یہ زمانہ بہت خوبصورت زمانہ ہے. یہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کبھی زمانہ ہوتا ہے نصرت خدا آتی ہے فاتح نہیں آتی. کبھی زمانہ آتا ہے نصرت خدا بھی آتی ہے فاتح بھی آتی ہے. یہ وہ زمانہ لگتا ہے جس میں نصرت خدا بھی آتی ہے اور فتح مبین بھی آتی ہے. اب فتح مبین کا دور لگتا ہے، چیزوں میں فتح آ رہی ہے، جس کو ہم اردو میں فتح کہتے ہیں. بہت خوبصورت تھا وہ وقت جب اسرائیل نے
حزب اللہ پہ حملہ کیا، رقم 4 یا 5 دن سید حسن نصر اللہ نے تقریر کی اور اس میں کہا کہ اب ہم ان صہیونیوں کو بتائیں گے کہ حسین کے ماننے والے کیسے جنگ لڑتے ہیں، اب ہم بتائیں گے حسین کے ماننے والے کیسے جنگ لڑتے ہیں۔ یہ فتح مبین کا دور ہے جہاں پر ہم کھل کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے دشمن سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور لڑ کے دکھائیں گے۔ اب کسی میں ہرانے کی طاقت ہے تو آئے میدان وقت ہے، یہ فتح مبین ہے، کھلی آشکار فتح، سب اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ہاں ہم یہ کریں گے۔ اچھا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ہم سید الشہداء کے نام پہ کریں گے، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، اور وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں یہودی بھی ہیں، جہاں عیسائی بھی ہیں، جہاں اہل سنت بھی ہیں، عیسائیوں کی 10 فرقے ہیں، یہودیوں کی 10 فرقے، مسلمانوں کے 10 فرقے، ان کے درمیان کھڑے ہو کر علناً کہہ رہے ہیں ہم لبنان کے رہنے والے، ہم اہل بیت کے ماننے والے شیعہ ہیں، پوری طاقت کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ہم شیعہ ہیں، ہم ولایت فقیہ کے معتقد ہیں۔ کوئی الزام نہیں لگاتا کہ تم جاسوس ہو، کوئی الزام نہیں لگاتا کہ تم نے پیسہ لیا، کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ کیسے کیا انہوں نے اس کام؟ ہمارا یہ عالم ہے، ہم ہلتے ہیں ہم پر 10 الزام لگتے ہیں اور ہم دب جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم کوئی کمی کر رہے ہیں، وہ بھی تو اس میدان میں کھڑے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ کہتے ہیں ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں۔ اور ہم بعض اوقات سوچتے ہیں نہیں کچھ چھپائیں، ہمت کچھ چھپاؤ، طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اس طریقہ کار کو دیکھیے کیا طریقہ کار ہے، کوئی کمی نقص ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں، ورنہ اس بات کے اعلان میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مشکل اس عنوان سے آئے گی کہ پھر دشمن ہوں گے اور دشمنی بھی کریں گے، یہ تو ہم وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی دشمن ہیں، دشمنی کرتے ہیں، لیکن خدا نصرت کرتا ہے، خدا نصرت کرتا ہے۔ آپ سید الشہداء کے نام پہ پڑھیں، آپ مخلص ہوں، اپنے ذاتی غرض کو نہ دیکھیں، ذاتی مفادات کو مت دیکھیں، صرف یہ دیکھیں مکتب اہل بیت کی خدمت اس وقت کیا ہے، مت سوچیں میری فلاں پوسٹ کیا ہے، میں کس پوسٹ کے ساتھ آگے بڑھوں گا، کیا کیا مقامات حاصل کروں گا، یہ سب بھول جائیں۔ 60 سال کی زندگی اس کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ کمانے کی جگہ ہے، وہ کمائیں جو واقعا کمانا ہے۔ اور پھر میں بار بار عرض کروں سید الشہداء کے نام پر سب کچھ، کیوں خدا سید الشہداء کے نام پہ نہ دیں؟ خدا نے تعالیٰ نے معجزے کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی شخص سید الشہداء سے وابستہ معجزوں کو دیکھے وہ فوراً ایک بات کو سمجھ جائے گا، خدا چاہتا ہے کہ حسین کا نام زندہ رہے، قطعاً۔ بھئی جیسے آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے، جیسے آپ انسان کے وجود کو دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں خدا یہ چاہتا ہے۔ جیسے ہی سید الشہداء کی چند معجزوں کو دیکھتے ہیں، مثلا جو معجزہ ہم سب کے سامنے یہ کہ خدا نے سید الشہداء کی مٹی کو خاک شفا بنایا، جیسے ہی کوئی اس معجزے کو دیکھے فوراً سمجھ جائے گا خدا چاہتا ہے ساری انسانیت کے دل پہ یا حسین چمکے، خدا چاہتا ہے سب کے دلوں تک یا حسین پہنچ جائے، یہ خدا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اگر نہ چاہتا ہوتا تو پوری انسانیت کے لیے حتیٰ کافروں کے لیے بھی اس مٹی کو خاک شفا نہ بناتا، کہتا صرف مومن کو شفا دوں گا، نہیں دوں گا کسی اور کو شفا۔ یہ کہ اس نے کہا کہ نہیں یہ خاک شفا ہے علی الاطلاق، سب کے لیے شفا ہے اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے سب کو سید الشہداء کی معرفت نصیب ہو، ارادہ خدا اس کے اوپر قائم ہے۔ اور ابھی اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو جائے عاشور کے دن دیکھے لوگ کیسے دیوانوں کی طرح سید الشہداء کے روضے کے گرد گھوم رہے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ سید الشہداء کے روضے کے اوپر۔ اور پہلی دفعہ جب صدام حسین ہٹا اور لوگ پہنچے تو تقریباً 35 سال کے بعد پہنچے تھے۔ چہلم کے دن پوری عراق سے لوگ جمع ہوتے تھے اور یہ لعین صدام حسین اس نے چہلم کے دن ممانعت کر دی تھی، نہیں آنے دیتا تھا، اور وہاں دستور تھا کس کی یاد میں پہنچتے تھے؟ وہ جو بیوی واپس آئی تھی وہاں پہنچی تھی، اور جابر بن عبداللہ انصاری اور بیوی کا سامنا ہوا، اس کی یاد میں پورے عراق سے چہلم کے دن لوگ پہنچتے تھے سید الشہداء کی یاد میں۔ عطیہ کوفی کے ساتھ جابر بن عبداللہ پہنچے تھے،
اس کی یاد میں پہنچتے تھے. اس نے سب کے دروازے بند کر دیے, قتل کیا, یہ کیا وہ کیا, لوگوں کو منع کیا, لوگ پھر بھی پہنچتے تھے. جب یہ ختم ہو گیا, مر مٹا, اس کا اقتدار ٹوٹ گیا, اور پہلا سال آزاد ہوا کہ جب لوگ پھر پہنچے 30-35 سال کے بعد پہلی دفعہ پہنچنے کی اجازت ملی. اس سال ایک خاص نعرہ لگا, اور اس سال یہ نعرہ لگا, دیکھ صدام تو مر گیا, حسین زندہ, تو مر گیا, حسین زندہ. سید الشہداء کا نام زندہ ہے, سید الشہداء کا نام زندہ, ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے. اچھا کیوں زندہ ہے؟ آپ ہمیشہ اس بات پہ معتقد رہیے گا, اگر آپ سید الشہداء سے محبت کرتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا سید الشہداء آپ کو نہ چاہتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں محبت ایک طرف سے نہیں ہے, محبت دو طرف سے. آپ نے سید الشہداء کے نام پہ کوئی سختی اٹھائی ہے, قطعاً سید الشہداء احسان نہیں رکھیں گے, آپ کو جزا دیں گے. آپ کو دنیا میں چاہیے, دنیا میں دے دیں گے, آخرت میں چاہیے, آخرت میں دیں گے, قبر میں چاہیے, قبر میں دیں گے. جہاں آپ مانگیں گے اس سے زیادہ دیں گے. پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا, زوار آپ ہم بتاتے تھے کہ ہم زیارت کر کے گھر پہنچے, کھانا ہی نہیں تھا, کبھی کوئی کھانا نہیں ملا, تو مثال کے طور پر کسی نے کہا مولا آپ کی زیارت پہ بھی آئے, کھانا بھی نہیں ملا, فوراً دروازہ کھل کے گئے, یہ لوگ کھانا سامنے کھاؤ, بھوکا تھوڑی چھوڑے گا صحیح کچھ ہونا. میں مسائل کے طور پہ واقعہ سناتا ہوں, مجھے بعض چیزوں سے واقعا ہمت بنتی. ابھی جب کراچی میں دھرنا ہوا تو میں نے وہاں پہ بھی یہ مسائل سنے. اب 12 بجے تک 35,000 سے زیادہ لوگ تھے ہمارے پاس, 12 بجے تک 35,000 سے زیادہ لوگ تھے, اور جو لوگ تھے وہ زیادہ سے بہت زیادہ ایسے تھے جو دوپہر 1 بجے سے چلنا شروع ہو رہے تھے. 12 گھنٹے کم سے کم ہو چکے تھے ان کو گھروں سے نکلے ہوئے, اور اس مارکے کے اندر شریک ہوئے ہوئے, شاید دوپہر کا کھانا بھی نہ کھا رہا ہو بیچاروں. چلتے 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 وہ گورنر ہاؤس تک پہنچے, رات کے 12 بجے سے زیادہ بج چکے تھے. اس وقت کچھ نیوز میڈیا نے بتایا کہ 35,000 سے زیادہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کاؤنٹ بتانا بند کر دیا. یقین فرمائیے 1 منٹ کے لیے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ ان کی کھانے پینے کا کیا ہوگا. 1 منٹ کے لیے بھی کسی نے نہیں سوچا, کسی نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے, پئیں گے کہاں سے. تقریباً سب کے دماغ کے پیچھے ایک بات تھی کہ حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں, نہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے رہیں گے, ان کو ملے گا جب تک امام حسین کے نام پر ہیں. کیوں آپ کو یاد نہیں ہے سید الشہداء نے بنی اسد سے وعدہ لیا تھا جب مولا کربلا کی زمین پر آئے تھے, بنی اسد سے 3 وعدے لیے تھے. کہا ہے بنی اسد ہمارے لاشیں بے گور قبر پر ہوں گے, تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. جب سید الشہداء شہید ہو گئے, بنی اسد ڈر رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد بدلہ لے گا, تو بنی اسد کی عورتوں نے کہا کہ تم لوگ نہیں دفناؤ گے تو ہم جائیں گے دفنائیں گے. سید الشہداء نے دوسرا وعدہ کیا تھا بنی اسد سے, کہا تھا بنی اسد یہاں ہماری قبریں بنیں گی, ہماری قبروں پہ ہال نہیں چڑھانا, ہماری قبروں کے نشانوں کو باقی رکھنا. بنی اسد نے لاشیں بھی دفنائے, بنی اسد نے قبروں کے نشان بھی باقی رکھے. اور تیسرا وعدہ سید الشہداء نے بے اور پیسوں کے لیے کیا تھا, کہا تھا بنی اسد ہمارا ظاہر ہے 3 دن تک کھانا پانی دینا, میرا ظاہر بھوکا نہیں جانا چاہیے, میرا ظاہر پیاسا نہیں جانا چاہیے. سید الشہداء نے اعلان تو کربلا کا کیا, لیکن دنیا کی ہر خطے کو شامل کر لیا. کہا دنیا میں جہاں کہیں میرا ظاہر ہوگا, میرا نام لینے والا ہوگا, اس کو میں گراؤں گا, میں گراؤں گا. ایک آپ کے جیسا ہدایت کے چاہنے والے کربلا میں ڈپیوٹ ہوئے عراق کے اندر, پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے صدام حسین کے زمانے میں ریکروٹ ہوئے. وہ آرمی آفیسر تھے. کہنے لگے کہ میں کربلا کی زیارت کر کے باہر نکل رہا تھا, ظہر کی نماز پڑھ کے ایک خاتون مجھے ملی, اور خاتون نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تمہیں لکھنا پڑھنا آتا تو میرے لیے خط لکھ دو. آپ کو کہیں اکڑنا ہو نا, کہیں اور اکڑ لیجیے گا, فرش اعضا میں مت اکڑیے.
فرش حلقہ پہ غرور مت دکھائیے گا. آپ کہیں گے چیمپئن ہوں گے، باہر کے چیمپئن ہیں، یہاں آئے تو بس حقیقی بن کے آئیے گا. یہ سید الشہداء کی جگہ ہے، یہاں پہ سب کو چھوٹا بن کے آنا چاہیے. یہ بہت عقل مند تھے، یہ بہت کچھ تھے. اور جب اس عورت نے مجھے درخواست کی تو انہوں نے نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں، فوراً کہا نہیں ماں جی میں لکھ دوں گا. کہا میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے ابھی اگر آپ کل آ جائیں تو میں ضرور لکھ دوں گا. نہیں کہا کہ میں نہیں لکھوں گا، کہا میں لکھوں گا، کل آ جائے میں لکھ دوں گا، کل کاغذ قلم میں خود لے کر آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم کل آؤ. کہنے لگے میں اگلے دن کاغذ قلم لے کر گیا. نماز کے بعد میں نے انتظار کیا، وہ خاتون پھر آئی اور ان خاتون کو دیکھا، انہوں نے خط لکھوایا. تھوڑا انہوں نے کہا، تھوڑا انہوں نے لکھا. خط پورا ہو گیا، لفافے میں ڈالا گیا اور خط جو ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا، ایڈریس لکھ دیا گیا. تو کہنے کہ خط کے مضمون سے یوں سمجھ میں آیا کہ یہ کافی مدت سے یہاں پر ہیں، کافی مدت سے. تو کہنے کہ میں نے خط لکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ ماں جی کتنے عرصے سے ہیں آپ یہاں پر؟ تو مجھے یاد نہیں آتا انہوں نے کیا عدد بتایا تھا، لیکن بہرحال 20-22 سال سے زیادہ تھا. کہا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں پر. تو انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے، آپ کا کوئی بھائی، کوئی بیٹا، شوہر کوئی ساتھ ہوگا مرد آپ کے؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ کماتی بھی نہیں ہیں اور آپ اکیلی یہاں پر ہیں تو آپ سوتی کہاں پر ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو صحن کا دروازہ کھولتا ہے، میں نے اس سے بات کر لی، جب یہ دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو ہم پیچھے جا کے سو جاتے ہیں، یہ دروازہ کھولنے لگتا ہے تو میں اٹھتی ہوں پھر زیارت کے لیے چلی جاتی ہوں. تو خود مجھ سے کہہ رہے تھے، کہنے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا میرے دماغ میں آئی. میں نے اس سے پوچھا کہ ماں جی جب کوئی کماتا بھی نہیں ہے، کوئی مرد بھی ساتھ نہیں ہے، اب کھاتی پیتی کہاں سے ہیں؟ اس عورت نے ایک جملہ بولا، واللہ ایمان، عجیب ایمان اس عورت کا. میں کہتا ہوں قربان ہوں اہل بیت کے ایسے عجیب چاہنے والوں پر. اس عورت نے ایک جملہ بولا، کہنے کہ بیٹا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. اب جو کربلا پہ آتا ہے اس کا مہمان ہوتا ہے، چاہے بھوکا آئے تو یہ کھانے دیتا ہے کہ پانچ سے پیاسا آتا ہے پھر پانی دے دیتا ہے. سید الشہداء کو دے رہے تو ہم یہاں سے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے مولا سید الشہداء ہم بھی بھوکے ہیں آپ کے لطف کے، ہم بھی پیاسے آپ کی عنایت کے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار کو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد و آل محمد. سب مل کر بغیر استثناء کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کوئی ہدف ہے جس کے تحت خلق کیا. کل اب حضرت نے آرائز ہوئی کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو کہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا کا ہدف کیا ہے، خدا کا منصوبہ کیا ہے. سادہ ترین منصوبہ کس منصوبے کے تحت خلق کیا ہے، کس منصوبے کے تحت آگے لے جانا چاہتا ہے. شاید ہم بہت اچھا نہ سمجھ سکیں کہ جو کچھ آگے ہے وہ تفصیلاً کیا کیا ہے. شاید ہمارے ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، کم سے کم موجودہ ذہنوں کے اندر. خدا نصیب کر دے تو شاید سمجھ میں آئے، لیکن کم سے کم موجودہ صورتحال میں شاید ہمیں نہ سمجھ میں آ سکے کہ آگے جو کچھ ہے وہ تفصیلاً کیا ہے. لیکن اجمالاً اگر پتہ نہ چل سکے تو پھر آگے چلنا بہت مشکل ہے.
خدا تعالیٰ نماز کے لیے فرماتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز پڑھنا بہت سخت ہے، نماز بہت سخت ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خدا کا خشوع ہے، خوف ہو، خوف و خشوع نہ ہو نماز پڑھنا سخت ہے۔ دین پہ چلنا کیسا ہے؟ دین پہ چلنا تو بہت سخت ہے۔ اگر کسی کے سامنے واضح نہ ہو کہ دین پہ چلنے کے فائدے کیا ہیں، دین کا ہدف کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، تو وہ جتنا دین پہ عمل کرے گا اپنے اندر اڑتا رہے گا کہ میں نے دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ بہت سارے ہمارے جوانوں کی طرح جب ان سے کہتے ہیں میوزک مت سنو تو وہ سمجھتے ہیں ہم محروم رہ گئے، دوسرے تو میوزک کے مزے لے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی حضرت علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہی عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے دامن سے متصل قرار دیا ہے۔ اس کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے دنیا کے اربوں انسانوں میں سے ہمیں فرش عزب بیٹھنے کی سعادت نصیب کی۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت خدا ہمیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کی صورت میں اسلام کی عزت اور سرب بلندی، اس کے پرچم کی سرفرازی کا دن دیکھنا خدا نصیب فرمائے، اور انہی کی راہ میں ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی صورت میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم نے اپنی کائنات کے اندر اپنے تمام تر صفات کو جلوگر فرمایا ہے۔ جو کائنات کے مختلف اجزاء کا مطالعہ کرتے ہیں وہ خود بخود خدا تعالیٰ کی صفات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے فلسفے میں ایک کلی قانون بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مخلوق اپنے خالق کی صفات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور خالق کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ اس خالق کے اندر کیا صفات ہے۔ ایک صفت جو بہت واضح ہے یہ کہ خدا تعالیٰ میں حکمت ہے۔ کائنات کی ہر قسمت، کائنات کی ہر تقسیم، اس کا ہر جز اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حکمت کے تحت خلق کیا ہے۔ بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح جن سے کوئی کہے کہ بھئی دین کے نام پہ غلط پیسہ مت کماؤ، تو وہ سمجھتے ہیں دوسرے کو تو عیاشی مل گئی ہے کہ وہ جتنا کمانا چاہے غلط صحیح کما سکتے ہیں، ہم نہیں کما سکتے۔ تو نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کے تابعدار نہیں بنتے، نعوذ باللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ وہ خدا پہ احسان جما لے اس کہ ہم نے تیرے دین پہ عمل کر دیا۔ اچھا، اس خدا پہ احسان جمانے کو لے کر آتے ہیں پھر دینداروں کے چہرے پر بھی احسان جماتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہارے دین پہ عمل کر دیا۔ اور اس سے بدتر وہ ہوتا ہے کہ کوئی دین کے نام پہ کوئی عمل کر کے قوم پہ احسان جمائے کہ دیکھو میں نے تمہاری ہی خدمت کر دی۔ یہ سب کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ نہیں سمجھ سکے دین کیا ہے، دین کہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، میں واقعا نہیں سمجھ سکا کہ جو چیزیں ہم دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں اپنا نام کیوں لکھتے ہیں۔ آئے فرشتے ثواب تقسیم کرنے میں نام لکھے بغیر سمجھ نہیں پائیں گے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں
ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ کے نظام تقسیم ہمارے بینکنگ سسٹم کی طرح ہے کہ اکاؤنٹ نمبر غلط ڈل گیا تو پتہ نہیں کیسے کہاں سے چلا جائے گا، یا نام نہیں لکھا ہوا تو بینک شک میں پڑ جائے گا کہ کس کے پیسے میں ڈالنا ہے۔ خدا کا نظام ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں جب تک لاؤڈ اسپیکر سے نام اعلان نہیں ہوگا فرشتے کنفیوز رہیں گے اس کا سبب کہاں جانا ہے۔ میں سمجھتا اصل فرشتوں کو